أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، وقال اللہ عز وجل: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، امت کے ماں اور بہنوں، آج میں اس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. اس سے پہلے ایک بات، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس نیت سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا نیت ہے ہماری؟ اب ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے کس نیت سے بیٹھے؟ علم حاصل کرنے. کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے، آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غدا الی مسجد، جو مسجد کو آتا ہے، کیوں؟ لا یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، صرف علم حاصل کرنے کے لیے کہاں آتا ہے؟ مسجد کو آتا ہے. جیسے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے. ثواب کیا ملے گا؟ کاجر حاج. کیا ثواب ملے گا؟ حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ٹائم ویسٹ ہوگا. یہاں بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. میرا جو عنوان ہے، صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. سب سے پہلے صحابہ کا لفظ معلوم ہے، صحابہ جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے. جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں. کتنے چیزیں ہیں؟ دو چیزیں. پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ صحابہ کا جب نام آتا ہے تو زبان کو سنبھال لینا چاہیے. ویسا صحابہ ویسا نہیں بولنا چاہیے. یاد رکھیں، صحابہ کے بارے میں ایک لفظ علیم نے کہا کہ من قال عن الصحابہ بکلمہ فہو زندیق. تو صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بولتا ہے صحابہ ویسا ہے، انہوں ویسا کرے، وہ بے دین ہے، زندیق ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سب عن الصحابہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. تو صحابہ کو گالیاں دے گا، برا بلا بھولے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہے. یاد رکھیں. بلکہ صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کے جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو ہم لوگ یاد رکھیں. دوسری جو بات ہے، جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. یاد رکھیں، صحابہ کی محبت. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان السلف یعلمون ابناءہم حب الصحابہ کما یعلمون السورہ من القرآن. جس طرح ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں نا، اس طرح سلف تابعین اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بٹھاتے تھے. ہم بچوں کو سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، قل اللہ سکھاتے ہیں. اس طرح صحابہ یعنی کہ تابعین اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بٹھاتے تھے. اسی وجہ سے ہم سونے سے پہلے بچوں کو صحابہ کی ہسٹری بولیے، یہ صحابہ ویسے تھے، وہ صحابہ ویسے تھے، جس وجہ سے ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی. یعنی کہ دو چیزیں، جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں. ایک، زبان سنبھالنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہیں کہنا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ جو کانفرنس ہے وہ کیا ہے؟ یوتھ کانفرنس. معلوم ہے نوجوانوں کے متعلق. کیوں ایسا نام رکھا گیا یوتھ کانفرنس؟ کیا اہمیت ہے نوجوانی کی؟ نوجوانی کیا اہمیت ہے؟ قرآن میں اللہ نے 8 مرتبہ نوجوان کا لفظ استعمال کرتے. کتنی مرتبہ ہے؟ 8 مرتبہ. جیسا کہ آپ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی.
یعنی کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا نوجوانی کی عمر میں انسان بگڑتا بھی ہے اور سدھرتا بھی, یاد رکھے. کیونکہ اہل علم نے کہا کہ جتنے بھی جو صحابہ ہیں اکثر صحابہ نوجوانی کی عمر میں اسلام قبول کریں. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 18 سال میں اسلام قبول کریں, یعنی کہ ارقم رضی اللہ عنہ 12 سال میں اسلام قبول کریں. یعنی کہ نوجوانی کی جو عمر ہوتا ہے بگڑنے کے لیے بھی اچھا ہے اور نعوذ باللہ سدھرنے کے لیے بھی جو ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, آج ہمارے پاس جو ماحول ہے, آج ہمارے پاس جو ماحول ہے کہ صحابہ کی تاریخ تو ہم کو معلوم ہے, لیکن آج ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی 12 سال کا ہے, اسے کیا معلوم ہے دین کے بارے میں. ہم یہ سوچتے ہیں بچہ ابھی 16 سال کا ہے, اسے کیا معلوم ہے دین کے بارے میں. یعنی کہ ہماری سوچ ہے, اسے ہم دین کی دعوت میں نہیں لاتے ہیں, پروگرام میں نہیں لاتے, کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے. ارقم رضی اللہ عنہ معلوم ہے, صحابی رسول ارقم رضی اللہ عنہ 12 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا گھر نبی کے لیے دے دیتے ہیں, اپنا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتے ہیں. آپ سے وہاں بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے دین کے بارے میں. ہم کیا سوچتے ہیں بچہ ابھی 12 سال کا ہے تو کیا سمجھے گا وہ, نہیں, اسی سے پریکٹس شروع ہوئی سے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کتنے سال, 16 سال کے تھے. ایک بہت بڑی جماعت جنگ کے لیے لے کر جاتی ہیں, بہت بڑی جماعت جو نا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے لے کر جاتی ہیں. ہماری جو سوچ ہے یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی 12 سال کا ہے, ابھی کھیل کود کا عمر ہے, نہیں, دین کے لیے لے کر آؤ بچوں کو جتنا ہو سکے جو نا انسان اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آنا چاہیے. اسی طرح معلوم ہے کہ میرا جو ٹاپک ہے صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. صحابہ کس طرح, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ایک صحابی, دیکھیں صحابہ دین کی دعوت کیسا شروع کرتے تھے, اپنے گھر سے. سب سے پہلے کس سے شروع کرتے تھے, اپنے گھر سے. جیسا کہ صحابی کا نام طلیب رضی اللہ عنہ, صحابی کا نام کیا ہے, طلیب رضی اللہ عنہ. وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا جاتے ہیں کہاں, اپنے گھر کو جاتے ہیں, جا کر ان کی ماں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا سورہ تحریم کے اندر, قوا انفسکم واہلیکم نارا, سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دو. یہ اصل چیز ہے کہ انسان جو ہے نا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دے. صحابہ کی دین کی جو شروعات ہے سب سے پہلے کہاں سے شروع کرتے تھے, اپنے گھر سے جو ہے نا صحابہ دین کی دعوت جو ہے نا شروع کرتے تھے. لیکن آج دیکھیں گے باپ ہے, بیٹی بے پردہ ہے, باپ کبھی اسے دین کی دعوت نہیں دیتا ہے. گھر میں گانا چلتا ہے, باپ کبھی نہیں روکتا ہے. ذمہ داری کس کی ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. حدیث میں کیا بتایا گیا, وہ مرد دیوس ہے. کیا ہے, دیوس ہے. الذی یخر الخبث علی اہلہ, جو اپنے گھر میں بیماری کو دیکھتا ہے, یعنی کہ اپنے گھر میں برائی کو دیکھتا ہے, نہیں روکتا ہے. باپ جب اپنے گھر میں برائی کو دیکھے, بیٹا گانا سنتا ہے, بیٹا فلم دیکھتا ہے, بیٹا نماز چھوڑتا ہے, بیٹا بے دینی ہے, اسے دین کی طرف لانا کس کی ذمہ داری, باپ کی ذمہ داری. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, باپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کل کیا تو نے تیرا حق ادا کیا ہے یا نہیں. یعنی کہ سب سے پہلے صحابہ کسے اپنا دین کی دعوت شروع کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے. دوسرا جو یہ ہے صحابہ اپنی دین کی دعوت کیسا شروع کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب راستے میں ہم لوگ چلتے ہیں, ہم لوگ مسجد کے لیے نکلے یا کمپنی کے لیے نکلے, تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ, صحابی کا نام عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ راستے میں جاتے رہتے ہیں, کوئی شخص پتھر پھینکتا ہے, اسی وقت اسے روکتی ہیں, بولتی ہیں کہ نہا عن الخذف, اے میرے بیٹے تم پتھر نہ پھینکو کیونکہ نبی نے منع فرمایا. یعنی کہ صحابہ کی دین کی دعوت کا دوسرا جو طریقہ ہے, چلتے چلتے راستے میں اگر کوئی برا کام کر رہا اسے روکتے تھے. جیسے کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں, کوئی بے نمازی بیٹا ہوا, چلو بھائی نماز کو تم بھی, یہ ہونا چاہیے, صحابہ کا طریقہ ہے. راستے میں بھی اگر کوئی برائی دیکھتے تو اسے روکتے تھے. کیوں روکتے تھے صحابہ, کیوں صحابہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقہ, شیطان جو ہے نا ہمارے راستوں میں بیٹھا رہتا ہے, گلی میں روڈ میں بیٹھ کر جو ہے نا لوگوں کو, نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. راستے میں بیٹھ کر شیطان گمراہ کرتا ہے. ہم کیا کریں گے, راستے میں ہم لوگ جاتے ہی کوئی انسان بے نمازی ہے, بولو کہ چلو نماز چلو. کوئی انسان بیٹھ کر گانا سن رہا, نہیں سننا چاہیے. یعنی کہ راستے میں چلتے چلتے صحابہ کس کی دعوت دیتے تھے,
دین کی دعوت دیتے. یہ صحابہ کا دوسرا طریقہ ہے, چلتے چلتے جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. تیسری جو بات ہے, صحابہ دین کی دعوت کیسا دیتے تھے. آپ دیکھیں گے ایک حدیث, ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے تم نے جو نماز پڑھی وہ نماز کیا ہے, صحیح نہیں ہے. فوری, یعنی کہ وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فوری کہتے ہیں تمہاری نماز کیا ہے, صحیح نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ لو مت علی غیر الفطرہ, اگر تمہاری موت ابھی ہو جائے تو کس پر موت ہے تمہاری, اسلام پر موت نہیں ہے تمہاری, فطرت پر تمہاری موت نہیں ہے. یعنی کہ صحابہ برائی جب دیکھتے اسی وقت روکتے تھے. یاد رکھیں, جہاں برائی دیکھے اسے روکنا چاہیے. یہ اصل ہمارا دین ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. جہاں برائی دیکھے اسی وقت روکو. آج ایک جماعت کیا بولتی ہے کہ نہیں تب فوری مت روکو, تب کو تب مت روکو. کیوں؟ لوگ دین سے, ہماری جماعت سے بھاگ جائیں گے. نہیں, جس وقت آپ برائی دیکھتی ہیں کسی میں اسی وقت روکو. کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے اسی وقت بولو کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لگایا اس نے شرک کیا. یعنی کہ جو انسان کسی کو برائی کو دیکھتا ہے اسی وقت جو انسان جو نا وہ برائی سے اس کو روکنا چاہیے. اسی طرح معلوم ہے کہ صحابہ کا جو تیسرا جو طریقہ ہے وہ فوری, کوئی انسان غلطی کرے فوری جو ہے نا روکتے تھے, فوری جو ہے نا اسے ٹوکتے تھے. چوتھا جو طریقہ ہے صحابہ کی دین کی دعوت کا, اب یہ بقیع قبرستان ہے معلوم مدینے میں, کتنے صحابہ ہیں وہاں, کتنے صحابہ ہیں, 10,000 صحابہ ہیں بس, 10,000 صحابہ. آخری حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے, 100,000 سے زیادہ تھے. ہاں, لیکن بقیع قبرستان میں کتنے ہی, صرف 10. اور کہاں گئے؟ دین کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے, سفر کرتے تھے, یہاں وہاں جا کر دین کی خدمت کرتے تھے, جا کے جو ہے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے. یعنی کہ یہ صحابہ کا ایک طریقہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے یہاں وہاں جو ہے نا سفر کرتے تھے. اب یہ علماء سفر کرتے, عوام کیا کریں گے, آپ لوگ کیا کریں گے؟ اگر کہیں پروگرام ہے, کہیں اجتماع ہے, آپ وہاں جائیے, آپ وہاں جائیے. صحابہ دین کے لیے سفر کرتے تھے, آپ بھی دین کے لیے سفر کرو, جاؤ جہاں پروگرام چلتا ہے وہاں جا کر بیانات سنو. یعنی کہ اس طرح جو نا ایک انسان ہمارے پاس جو نا یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سفر, جیسا آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, آپ کوئی انسان آپ کے بازو بیٹھا, اسے دین کی دعوت دو. یعنی کہ صحابہ سفر کرتے تھے, کیوں؟ دین کی دعوت کے لیے. آپ بھی سفر کرو, جب سفر کرتے ہیں آپ ٹرین میں, بس میں, آپ کے ساتھی کوئی بیٹھا ہوا ہے بازو, اسے دین کی دعوت دو. اگر کوئی تعویذ پہنا ہے تو بولو کہ تعویذ جائز نہیں, شرک ہے. یعنی کہ آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا جو ہے نا آپ جو ہے نا سفر میں جو انسان گمراہ انسان ہے اسے بتائیں. خاص طور پر سفر میں کیا ہوتا ہے, انسان گانا سنتا ہے, فلم دیکھتا ہے, آپ اسے بتاؤ جائز نہیں, بتاؤ یہ سب حرام ہے, جائز نہیں. یعنی کہ جس طرح صحابہ دین کے لیے تب سفر کرتے تھے, اس وجہ سے جب بھی ہم سفر کریں کوئی انسان ہم کو دکھتا ہے تو ہم کیا کریں, اسے دین کی دعوت دیں گے. اسی طرح صحابہ کا دین کی دعوت دینے کا ایک اور جو طریقہ ہے وہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنا. کیا کرتے تھے وہ, پیسہ خرچ کرتے تھے. کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ پورا کنواں خرید کر صحابہ کے حق میں دے دیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ دین کے لیے کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. آج ہم لوگ کیسا خرچ کریں گے دین کے لیے, کیا طریقہ ہے آج ہم دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے؟ ہم کس پر خرچ کریں گے جو دین پر خرچ کرنے کے برابر ہے؟ کون بتا سکتے؟ کیا مسجد پر احسن, مسجد کے لیے, مدارس کے لیے خرچ کرو. جو لوگ رمضان جمعہ میں اعلان ہوتا ہے چندے کے لیے خرچ کرو. یعنی کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, مال کے سے آپ دین کی خدمت کرو. عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے, انہوں نے پیسے بھی سے دین کی خدمت کی. یعنی کہ آپ کے پاس بھی اگر پیسہ ہے اس کے سے آپ مسجد بنو, یا تو مسجد کو پیسہ دو, مدرسہ بنو, یا مدرسے کو جو ہے نا انسان پیسہ دے. یعنی کہ جیسا ہو سکے جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا دین کی خدمت کے لے. لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں گے مدارس وغیرہ میں کچھ غریب بچے بھی ہوتے ہیں, یہ تو آپ کے محلے میں بھی ہو سکتے ہیں, چنئی میں بھی. ہاں اگر غریب بچہ ہے اسے جا کر مدرسے میں چھوڑ دو, آپ اپنی طرف سے فیس اس پر بھر دو, مہینہ کو 2,000 کی 3,000 کی, یہ بھی کیا ہو گیا, دین کی خدمت ہوگی. صحابہ کیا کرتے تھے, پیسے کے ذریعے سے بھی جو ہے نا دین کی خدمت کرتے تھے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. جمعے کے دن تو ہم لوگ بیان سنتے ہیں نا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یذکر الناس فی کل خمیس,
ہر جمعرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، ہر جمعرات، جمعہ چھوڑ کر. اب مسجد میں تو پروگرام یہ ہوتا ہے، صبح شام کا دروس ہوتا ہے. عورتوں کے لیے جو ہے نا کوئی گھر میں انتظام کر کے جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو بھی دین کی باتیں بتائیں. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک مرتبہ کب جمعرات کے دن جو ہے نا بیٹھتے تھے اور تمام لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے. اس طرح جو ہے نا عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں. آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں انتظام کریں تو کسی ایک عالم کو بلا کر بیان رکھیں. یعنی کہ دین کی دعوت جو ہے نا جس طرح جمعہ ہم کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے نا ایک دینی پروگرام ہو جہاں لوگوں کے اندر جو ہے نا دین کی باتیں ان کو بتانا چاہیے. اسی طرح یہ کچھ باتیں تھیں دین کی دعوت صحابہ کس طرح دیتے تھے. ابھی کافر ہے، کافر کو صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. ابھی کافر ہے جو اسے معلوم ہے کافر، اسے دین کی دعوت صحابہ کیسے دیتے تھے، کیا طریقہ ہوتا تھا. صحابی کون؟ جعفر رضی اللہ عنہ. کب اسلام قبول کرتے؟ 18 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں. کتنے سال میں ہیں؟ 18 سال میں اسلام قبول کرتے ہیں. پھر کس کی طرف ہجرت کرتے ہیں؟ وہ مشہور حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور نجاشی کو دین کی دعوت دیتے ہیں. دیکھیے صحابہ کافر کو کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. جعفر رضی اللہ عنہ، نجاشی جو کافر ہے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے، یعنی کہ کس طرح جو ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے نا کافر کو دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امرنا بصدق الحدیث، یہ جو نبی ہے ہم کو سچی بات بولنے کا حکم دیتا ہے. واداء الامانہ، امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. امانت میں خیانت کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وصیلۃ الرحم، یہ وہ نبی ہے جو لوگوں کو رشتہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک کافر کے سامنے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی. بعد میں وہ نجاشی کیا ہوتی ہے؟ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کر لیتے ہیں. علیم نے کہا کہ اسی طرح اگر کوئی کافر آپ کو ملتا ہے اس کے سامنے آپ کس کی تعریف کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو. ان کی ہسٹری میں مشہور کتاب کون سی؟ الرحیق المختوم مشہور کتاب ہے. یعنی کہ نبی کی جو، جیسا کہ آپ کمپنی میں آپ کا کافر دوست ہے اسے آپ دین کی باتیں بتاؤ، نبی کی تعریف کرو. یہ وہ نبی ہے جو لوگوں کو سچائی کا حکم دیتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو لوگوں کو رشتہ داری قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے کا حکم نہیں دیتا. یہ وہ نبی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ اس کے سامنے کس کی تعریف کرو؟ کس کی تعریف کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. یعنی کہ صحابہ کافر کو کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت. کافر کے سامنے کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت. جہاں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ کو آتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. کس طرح دین کی دعوت دیتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. کن کو؟ کافر کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر، یعنی کہ کئی لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جب قرآن سنتے ہیں کس کے منہ سے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. قرآن سن کر کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہ صحابہ کافر کو دین کی دعوت کیسا دیتے تھے؟ قرآن کی تلاوت. قرآن میں بڑی عجیب تاثیر ہے، یاد رکھیں بڑی عجیب تاثیر ہے. امام ابو اسحاق الرازی کی جو کتاب ہے قتلى القرآن، انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کرتی 24 ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اس کے معنی کو سمجھنے کی وجہ سے ان کی روح قبض ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر کر ان کی روح قبض ہو گئی. 20 ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، جس کی وجہ سے ان کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی، نکل گئی ان کے جسم سے. یعنی کہ انسان جو ہے نا قرآن میں بڑی عجیب تاثیر ہے. آپ کیا کرو، اسٹیٹس میں آپ کا بزنس پارٹنر ہے کافر ہے تو اسے کیا کرو؟ اس کا نمبر سیو کرو. اسٹیٹس میں آپ کیا رکھو؟ قرآن رکھو. ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سن کر وہ کیا آ جائے؟ اسلام کی طرف آ سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے اسلام کی طرف آ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ کے پاس دکان ہے، کام کرنے والا ہے، کافر وغیرہ کام کرتا ہے، دکان میں قرآن ڈالو تاکہ کافر بھی کبھی قرآن سنے. یعنی کہ قرآن سننے سے بھی کئی صحابہ جو نا اسلام قبول کیے تھے، جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر، کئی صحابہ جو نا اسلام قبول کیے تھے. اسی طرح صحابہ دیکھیے انڈیا کا جو ماحول ہے معلوم ہے کہ خوفناک ماحول ہے.
ہر طرف سے خون ہے، قتل و غارت گری ہے، ظلم ہے، ہر چیز ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تمام پر ہوتا ہے. صحابہ ظلم کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں، ڈراؤنی ماحول ہے، ایسے وقت صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے. مکہ فتح ہوا، مکہ کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. اب کافر ڈرنے لگے. اب کافروں نے یہی سمجھا کہ اب ہمارا بس ہم ختم ہو جائیں گے بس، یعنی کہ پورا مکہ جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب کافر ڈر کر بھاگنے لگے. وہاں سے بھاگتے ہی کافر ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک کافر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انت آمن بامان اللہ. حویتب ایک صحابی ہی، یعنی کہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈرنے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو ڈر ہے کہ پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی کہ خوف کے ماحول میں صحابہ کیا کہتے تھے؟ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تم کو بچائے گا. آج جو کافر ہمارے پاس ہے اسے بولو کہ انڈیا کا جو ماحول ہے ظلم ہے، ستم ہے، اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہو ظلم سے، تم کیا کرو؟ اسلام کی طرف آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے پھر بھی نہیں جلے ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ توحید. کیا تھا وہ؟ توحید تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس نے بچایا اس کو؟ توحید. یعنی کہ ظلم کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں صحابہ کہتے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان لا لو گے تو تم بچ جاؤ گے، اگر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی کہ اس کے بعد یہ صرف جملہ سنتے ہیں حویتب رضی اللہ عنہ کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اگر ہم توحید پر لائیں گے، توحید پر ہو جائیں گے. تو اسی وقت حویتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی وقت وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری بھی حفاظت کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے، کافر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اللہ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تو انسان توحید پر ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے صحابہ کے اندر دین کی دعوت وہ کس طرح دیتے تھے، وہ کیا طریقہ تھا ان کے پاس. ایک معلوم ہے کہ کافر کے پاس صحابہ دین کی دعوت 3 طریقے سے دیتے تھے. ایک سب سے پہلے کافر کے سامنے نبی کی تعریف کرنا ہے، دوسرا کافر کے سامنے قرآن کی تلاوت، چوتھا کافر کو یہ بولنا ہے کہ جنا اگر تو اسلام لا لے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اگر تو توحید پر آ جائے گا تو کتنی بڑی پریشانی ہو اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ 3 طریقہ جو ہے نا صحابہ اکثر جو ہے نا کافروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے صحابہ کی دین کی دعوت کا طریقہ وہ ہے لکھ کر. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ جو ہے نا لکھتے ہیں کس کی طرف؟ رستم کی طرف، جو کافر بادشاہ ہے اس کی طرف لکھتے ہیں، اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں صحابہ. یعنی کہ لکھ کر بھی جو ہے نا صحابہ کافروں کو دین کی دعوت دیتے تھے. آج ہم کیسا لکھ کر بلائیں گے کافروں؟ واٹس ایپ میں. بزنس پارٹنر ہے آپ کا کافر، واٹس ایپ پہ آپ کے پاس، اس میں سورہ احد یعنی کہ قل اللہ کا ترجمہ لکھ کر بھیجیے، قل اللہ کا ترجمہ لکھ کر کسی کافر کو بھیجیے. وہ کبھی پڑھے گا تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اثر بھی ہوگا نا، اثر ہوگا ایک نہ ایک دن. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جو نا آپ کی وجہ سے کبھی وہ سوچنے لگے یہ اس نے جو میسیج بھیجا ہے قل هو اللہ احد، اس میں کیا لکھا ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا کافر پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، اگر ہم یہ بات کریں گے تو کیا کرے گا؟ ہم سے دور ہو جائے گا. لوگ یہی سوچتے ہیں. دیکھیے رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. جتنا رزق ہے اتنا ملنے کے بعد ہی ہماری موت ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. یاد رکھیں اس سے پہلے نہیں ہوگی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسٹیٹس میں قرات رکھیں گے میرا بزنس پارٹنر ہمارے سے دور ہو جائے گا، میں اسے میسج کروں گا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، وہ ہم سے دور ہو جائے گا. غلط بات ہے. یاد رکھیں آپ دیو، اگر وہ دور بھی ہوتا ہے تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ صحابہ جو نا لکھ کر بھی جو نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. اسی طرح صحابہ کا ایک اور جو طریقہ ہے جو دین کی دعوت دینے کا، وہ یہ ہے کہ صحابہ انتظار کرتے تھے. کسی کو دین کی دعوت دینے کے بعد صحابہ انتظار کرتے تھے چلو اسلام قبول کر لے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں عبداللہ ذو البجادین، صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ذو البجادین. وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد 3 سال تک انتظار کرتے ہیں. کس کی؟ ان کی چاچا کی اسلام کا. اپنے چاچا کو 3 سال تک اسلام کی طرف بلاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں 3 سال تک. صحابہ دین کی دعوت دینے کے بعد ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ دین کی طرف آنا چاہیے. نہیں، صبر کرو، 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال. یعنی کہ صحابہ دین کی دعوت دینے کے بعد صبر کرتے تھے 1 سال 2 سال 3 سال. اس کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کتنے سال دعوت دے فرعون کو؟ کتنے سال دعوت دے موسیٰ علیہ السلام؟ 40 سال. امام تبری نے کہا کہ 40 سال تک اسلام کی دعوت دینے کے بعد 40 سال تک انتظار کرے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. تب بھی وہ اسلام نہیں قبول کیا تو اللہ نے اس کو ڈبو دی. یعنی کہ آج ہماری جو سوچ ہے جلد سے جلد وہ اسلام میں آنا چاہیے. یہ ایک ملاقات میں تو اسلام کی طرف آ جائے نہیں, بلاتے رہو بلاتے رہو بلاتے رہو, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے وہ خود بخود اسلام کی طرف آ جائے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری ماں اسلام کی طرف آ جانا چاہیے, بار بار دعا کرتے تھے, روتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اے اللہ میری ماں اسلام کی طرف آ جائے, بار بار دعا کرتے تھے. کبھی وہ چھوڑے, بار بار بلاتے تھے اسلام کی طرف. ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں کافرہ ہے, آپ تھوڑا دعا کیجئے. ہمارے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے دے, اسلام کی توفیق دے دے. یا ہمارے نبی دعا کریں تو سیدھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر میں جاتے ہیں, پانی کی آواز آتی ہے, تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں جو ہے نا پورا غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی کہ ہمارا جو رزلٹ جلد سے جلد آنا ہی ضروری نہیں, صبر کرو. جیسا کہ ذوالبجادین جو صحابی صبر کرے, 3 سال صبر کرے, ان کی ماں ان کی چاچا کو 3 سال تک دین کی دعوت دے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کی. یعنی کہ صحابہ کی دعوت کے طریقہ میں یہ بھی ہے کہ انتظار ہم کو کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, صحابہ کے اندر جو دین کی جو دعوت ہے, کیا صرف دین کی دعوت تھی, عمل تھا ان کے پاس؟ یعنی کہ عمل بھی تھا صحابہ کے پاس. یہی جو عمل تھا, یعنی کہ دعوت ایک زبان سے کہتے ہی, میں بولتا ہوں کہ آپ نماز پڑھو, آپ روزہ رکھو, آپ زکوٰۃ دو, زبان سے. ایک ہوتا ہے کہ عمل سے دعوت, آپ کے اخلاق سے دعوت, آپ کے کردار سے دعوت. ہمارا کردار, ہمارا اخلاق, یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ, کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, 15 سال کے تھے. کتنے عمر کے تھے؟ 15 سال. ہمارے نبی دعا دیتی ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل, کیا ہی اچھا ہوتا کہ عبداللہ بن عمر رات میں تہجد کا اہتمام کرتے. کتنی عمر تھی ان کی؟ 15 سال. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں کہ مرتے دم تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. یعنی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے, گانے کی آواز آ رہی تھی, گانے کی آواز آ رہی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, دیکھیے دعوت کا ایک طریقہ پریکٹیکل لوگوں کو بتانا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بازو کون تھے؟ نافع, جو ان کے غلام تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب راستے میں چلتے رہتے ہیں, گانے کی آواز آتی ہے, وہ دونوں انگلی کہاں رکھتے ہیں؟ کان میں رکھ لیتے ہیں, کان میں رکھ لیتے ہیں. پھر جو ہے نا تھوڑے دور تک جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں نافع اب آواز آ رہی ہے گانے کی؟ نافع کہتے ہیں کہ نہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا انگلی کان سے نکالتے ہیں. یعنی کہ دعوت کا طریقہ ہے, یہ دعوت کا طریقہ. یعنی کہ نافع رضی اللہ عنہ, اس کے نافع رحمہ اللہ, اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرتے تھے. دعوت کا ایک طریقہ جو ہے نا پریکٹیکل عمل کے ذریعے سے, اب خود عمل کریں جس کے ذریعے سے جو ہے نا ہم دوسروں کو دین کی دعوت ہم دے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ کچھ باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یعنی کہ دین کی دعوت سب سے پہلے جب بھی صحابہ کا نام آئے تو 2 چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ زبان سنبھال کے رہنا چاہیے. دوسرا, ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہو؟ صحابہ کی محبت ہو. اسی طرح دوسری جو چیز ہے کہ صحابہ کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے, اس پہ سب سے پہلا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینا چاہیے. دوسرا وہ یہ کہ راستے میں چلتے چلتے صحابہ جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. چوتھا, جب دیکھی غلطی اسی وقت, یعنی کہ جناب چھوڑو دے, جان دے, چلو جب دیکھے, مطلب سب کے سامنے نہیں, تنہائی میں بلا کر آپ سے غلطی ہو گئی تب ختم. صحابہ کیا کرتے تھے؟ جب گناہ دیکھتے تو اسی وقت جو ہے نا ٹوکتے تھے. صحابہ کے دعوت کا طریقہ تھا. اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, مسجد بننے کے لیے, مدارس بننے کے لیے خرچ کرنا. اسی طرح ہر جمعرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے ہر جمعرات. اسی طرح صحابہ کافر کو کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے؟ سب سے پہلے کن کی تعریف کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. دوسرا قرآن کی تلاوت. تیسرا کیا بولتے ہیں؟ خوف کے ماحول میں. خوف کے ماحول میں کافر کو بولنا کہ دیکھیں انڈیا کا ماحول ایسا ہے, اگر تو امن چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے, تیری مال اور جان کی حفاظت چاہتا ہے, تو کس کی طرف آ جا؟ اسلام کی طرف آ جا, توحید کی طرف آ جا. یعنی کہ یہ ایک اور جو طریقہ جو ہے نا, خاص طور پر جو ہے نا عمر الجہنی رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قوم کے بعد جاتے ہیں. ان کا پورا قوم کافر, کفر ہے, پورے قوم والے کافر تھے. وہ بولتے ہیں کہ ادعوکم الی الجنہ,
اے میری قوم میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں. ان کے سامنے جنت کی تعریف کرتی, جنت ایسی ہے, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, جنت میں یہ تمام تم کو ملے گا, یعنی کہ جنت کی تعریف ان کے سامنے کرتی, جس کی وجہ سے پوری قوم والے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی کہ کافر کے سامنے جنت کا بھی ہم ذکر کریں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کی دعوت صرف علماء کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے آپ خسارے میں یاد رکھیں. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے دین کی دعوت دینا, ہر ایک اپنی علم کے مطابق گھر میں دین کی دعوت دو اپنے بیوی بچوں کو, یعنی کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر آپ دین کی دعوت نہیں دیں گے, میں بولوں گا میں صرف نماز پڑھوں گا, بس میں صرف روزہ رکھوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں, آپ خسارے میں. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ ان الانسان لفی خسر, دنیا میں تمام انسان خسارے میں ہی, نقصان میں. کون نقصان میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا, جو توحید پر ہے, وعملوا الصالحات, جو نیک عمل کرتا ہے, وتواصوا بالحق, جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے. اگر آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے آپ خسارے میں نہیں. اگر آپ لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ خسارے میں. ہم یہ سوچتے ہیں نہیں یہ علماء کا کام ہے, یہ تو دوسروں کا کام ہے. نہیں, آپ پر واجب ہے کہ جو ہے نا جب آپ برائی کو دیکھیں مصلحت کے ساتھ لوگوں کو روکو. یہ جو ہے نا اگر آپ دین کی دعوت نہیں روکیں گے, یعنی کہ دین کی دعوت نہیں دیں گے, تو آپ جو ہے نا دیکھیے آج کتنے لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں آج ہم میں سے جو دین کی دعوت دیتے ہیں. کیوں ہم دین کی دعوت نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت ہے. جس دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتے, یاد رکھیں. صحابی دیکھیں کہ صحابہ دین کی دعوت کیوں دیتے تھے؟ ان کے اندر کس کی محبت نہیں تھی؟ دنیا کی محبت نہیں تھی. ربیعہ رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ربیعہ رضی اللہ عنہ, ہمارے نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ سل, اے ربیعہ تم جو پوچھنا چاہے پوچھو میں تم کو دوں گا. ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے نبی جس طرح میں دنیا میں تمہاری خدمت کرتا ہوں کل جنت میں بھی تمہاری خدمت کرنے کا مجھے موقع مل جائے بس. یعنی کہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ نہیں تم کچھ مانگو تو میں تم کو دوں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو آخرت میں تمہاری خدمت چاہیے, جنت میں تمہاری خدمت چاہیے. صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی انہوں نے کیا کہا؟ واللہ انک تعلم, اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, انی لم اکن احب الدنیا, اے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دنیا سے محبت نہیں کیا. جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے خود بخود انسان کس سے دور ہو جائے گا؟ دعوت سے, دین سے دور ہو جائے گا. دعوت و دین سے دور ہو جائے گا. اسی وجہ سے انسان دنیا سے محبت نہ کرے. ہاں جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی محبت ہاتھ میں ہو, بس پیسے ہاتھ میں آ جائے چل جائے بس. اگر پیسے کی محبت دل میں آ جائے تو انسان چل جاتا ہے. انسان حب الدنیا وکراہیت الموت, یعنی کہ پیسے کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا. تو دیکھیے آج ہم دین کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ سورۃ دہر, سورۃ دہر جمعے میں پڑھی جاتی ہے نا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورۃ دہر اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان سورۃ دہر کی تفسیر پڑھ لے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. سورۃ دہر میں کیا ہے؟ جنت کے بارے میں ذکر ہے, جنت کا شراب, جنت کی نعمتیں, تمام سورۃ دہر میں ذکر ہے. سورۃ دہر جو پڑھے گا اسے کس سے محبت ہو جائے گی؟ آخرت سے محبت ہو جائے گی. یعنی کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آخر میں ایک جو بات ہے کہ دین کی دعوت ہم کب تک دیں؟ مرتے دم تک, یاد رکھیں آخری لمحے تک دین کی دعوت. جیسا کہ معلوم ہے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, زخم میں تھے عمر رضی اللہ عنہ. ایک شخص داخل ہوتا ہے زخم میں, عمر رضی اللہ عنہ, ایک شخص داخل ہوتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ارفع ازارک, تم کیا ہے ٹخنے سے اوپر کپڑا اٹھاؤ. یعنی کہ تکلیف آخری مرحلہ ہے لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ وہ دین کی دعوت دیتے. اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہم بہترین امت کب ہوں گے؟ جب ہم دین کی دعوت دیں گے. یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہترین امت ہی نا, لیکن آپ کب بہترین امت ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کب بہترین امت ہوگا؟ جب ہم دین کی دعوت دیں گے. جب آپ دین کی دعوت دیں گے تو آپ بہترین امت ہوں گے. جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیں گے تو آپ بہترین امت نہیں ہوں گے. یاد رکھیں بہترین امت انسان اس وقت ہوگا جب لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا.
جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے گا. یعنی کہ انسان جتنا علم ہے اس کے پاس اس کے مطابق وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو تا دم حیات دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.